بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، سفر سے واپسی پر شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ شرعی ملاقات کے ضروری آداب۔ کتب، احادیث اور اتباع نے سفر سے واپسی پر شرعی ملاقات یعنی بیوی سے ہم بستری کرنے پر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ سفر سے واپسی پر بیوی سے ہم بستری کرنے میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ سفر سے واپسی پر شرعی ملاقات یعنی بیوی کرنے کے کیا کیا فائدے اور ہم بستری نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ شرعی ملاقات یعنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے شرعی آداب کیا کیا ہیں؟ بیوی سے ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کی شرعی ملاقات کو مقاربت، ہم بستری، مجامعت، جماع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت برا کرام سر انجام دینا، جو بھی آپ نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ شرعی ملاقات یعنی بیوی سے ہم بستری کو قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کو اگر شرعی احکام کے مطابق سر انجام دیا جائے تو اس ہم بستری میں لذت ضرور اور محبت تو ہوگی، ساتھ میں ثواب بھی ملے گا۔ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ مضبوط کر دے گا۔ اس ملاپ اور شرعی ملاقات سے جو اولاد پیدا ہوگی انشاءاللہ وہ نیک، پارسا اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری طرف جب آپ مہینوں تک شرعی ملاقات نہیں کر پاتے، اپنے ساتھی سے دور رہتے ہیں، تو جسم، دل اور دماغ اداس رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، جسم بھاری بھاری اور چڑچڑا پن رہتا ہے۔ میاں بیوی اگر شرعی عذر کے بغیر شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کو جان بوجھ کر ٹال مٹول یا دیر کریں گے تو پھر دوسروں میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کو شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کی دعوت نہیں دیتے تو آپ کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جس رات مرد کا ارادہ شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر لے اور موئے زخار دور کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ دیش اطلاعات سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے، تو دونوں کو شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ شوہر کو شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کے لیے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ مرد حضرات یعنی شوہروں کو کام کے سلسلے میں یا جاب کے سلسلے میں گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، سفر کرتے کرتے آتے جاتے غیر محرم عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے، غیر محرم عورتوں ان کی نظر کو گنہگار کر سکے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت دیکھی تو اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، وہ کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی بشری ضرورت پوری کی، پھر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس آ کر فرمایا، غیر عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان سے، لہذا تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھ لے تو اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، یہ کام اس کے دل سے وسوسے کو دور کر دے گا۔ آدمی جب سفر سے واپس آئے تو اپنی بیوی کو اپنی واپسی سے آگاہ کر دے، بلکہ آنے کے صحیح وقت سے اس کو باخبر رکھے، تاکہ بیوی شوہر کے لیے خود کو تیار کر لے اور اپنے آپ کو صاف ستھری بنا لے، خوشبو لگا لے اور بن سنور لے،
اور مرد کے لیے مشروع ہے کہ سفر سے واپس ہو کر اپنی بیوی سے شرعی ملاقات یعنی ہم بستری کرے، اور خاص طور پر جب لمبے سفر سے واپس ہوا ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی گھر واپسی ہو جائے تو اچانک رات کو گھر واپس نہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی رات کو سفر سے آئے تو راتوں رات اپنی بیوی کے پاس نہ جائے جب تک بیوی اپنے بال وغیرہ صاف نہ کر لے اور عورت کنگھی چوٹی نہ کر لے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے پاس راتوں رات آئے کہ اچانک ان کے پاس پہنچ جائے یا ان کا برا حال دیکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو اپنے بعض اصحاب سے فرماتے تھے ابھی ٹھہرو، رات ہونے دو تاکہ پراندہ حال عورت اپنی کنگھی چوٹی کر لے اور شوہر سے زیادہ دن الگ رہنے والی عورت اپنے بال وغیرہ صاف کر لے، پھر تم ان سے صحبت کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے پاس لمبی غیر حاضری کے بعد ان کو بتائے بغیر آ جاتا ہے وہ اکثر ایسی چیزوں سے دوچار ہوتا ہے جو اسے بری لگتی ہیں، یا تو وہ اپنی بیوی کو بغیر صفائی ستھرائی کے اور مطلوبہ زیب و زینت سے خالی پاتا ہے تو یہ بات زوجین کے درمیان نفرت کا باعث ہوتی ہے۔ اور اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تاکہ عورت اپنے بال صاف ستھرے کر لے اور کنگھی کر کے پابندگی دور کر لے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت اس حالت میں مباشرت کرنا مکروہ ہے جب وہ غیر منظم ہو تو شوہر عورت کی کسی ایسی بات کو نہ دے سکے جس سے اس سے نفرت پیدا ہو، یا اچانک گھر آ جانے سے ممکن ہے وہ بیوی کو غیر پسندیدہ صورت میں دیکھے۔ جب شریعت تاکید کرتی ہے کہ پردہ کی یہ سب باتیں چھپی رہے، اور اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ شوہر گھر والوں کو بری حالت میں دیکھے یا ان کی کمزوریوں سے باخبر ہو جائے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آنے کی خبر گھر والوں کو دے دے کہ وہ فلاں دن فلاں وقت گھر پہنچے گا تاکہ اس قسم کی ممنوعہ باتوں سے پالا نہ پڑے۔ اور یہ بھی مناسب ہے کہ عورت زیب و زینت کر کے شوہر کو اپنی طرف مائل کر لے تاکہ اسے نفرت نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے تو وہ اس کے نزدیک بے وقت ہو جائے گی اور اس کی نظر سے گر جائے گی۔ اور یہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ چاندی کے چھلے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے بنوایا ہے تاکہ آپ کے لیے بناؤ سنگار کروں۔ عورت کا ادب اور اس کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنی فطری اور خلقی شرم و حیا کو ہی اپنائے رکھے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں ہم نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ سفر سے واپسی پر عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو ملتے